تو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. عین ممکن ہے، عسا اصل میں امید دلانے کے لیے ہوتا ہے، شاید کہ ایسا ہو جائے. لیکن جب اللہ کی طرف سے یہ لفظ آتا ہے تو یہ یقینی معنی، یقینی وعدے، اللہ کا وعدہ ہے. اگر تم یہ توبہ نصوح کرو گے تو اللہ کا وعدہ ہے تم سے کہ وہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا. یہ تکفیر کے لفظ کو بھی سمجھ لیجئے. کفر کا اصل معنی ہے چھپا دینا، دبا دینا. اسی لیے گناہ کا کفارہ ہوتا ہے. آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے کفارہ دے دیا تو گناہ چھپ گیا، دب گیا، اس کے اثرات زائل ہو گئے، وہ آپ کے نامہ اعمال سے اس کو ختم کر دیا جائے گا. یہ ہے کفارہ، کفارہ. کفار جمع ہے کافر کی. کافر جو ہے وہ حق کو چھپاتا ہے، اللہ کی دعوت جو دی جا رہی ہے اس کو دباتا ہے. تو اس معنی میں وہ کافر ہے، انکار کرتا ہے. لیکن یہ کہ ایک کفران نعمت ہے، کسی نے آپ پر احسان کیا ہے اور آپ اس کا احسان نہیں مان رہے، آپ کے لیے دل میں اس کے لیے کوئی احسان بندی کے جذبات پیدا نہیں ہوئے، تشکر کا جذبہ پیدا نہیں، یہ کفران نعمت ہے. تو تکفیر اس کو بھی کہتے ہیں، تکفیر اسے بھی کہتے ہیں مسلمان امت میں سے کسی کو نکال دینا، اس لیے کہ وہ بنیادی عقائد میں علیحدہ ہو گیا ہے. تو یہ پرجنگ ہے، یہ بھی تکفیر ہے. تو تکفیر اعمال کیا ہے کہ برے اعمال کو دھو دے گا تمہارے نامہ اعمال سے. اور نمبر 2، تمہارے دامن کردار سے بھی دھو دے گا. جو غلطیاں تمہارے اوپر چلی آ رہی تھیں، اتنے عرصے تک تم کرتے رہے ہو، تمہارا کردار جو ہے اس سے مقدر ہو گیا ہے، اس کے اندر جو ہے خرابی پیدا ہو گئی ہے، تو اللہ اس کو بھی دھو دے گا. تو دنیا میں بھی تکفیر کا اثر ہوگا کہ انسان کی اصلاح ہو جائے گی، اس کی سیرت و کردار جو ہے صحیح رخ پر آ جائیں گے. اور آخرت میں یہ ہے کہ اس کا جو اعمال نامے میں جو گناہ درج تھا وہ وہاں سے صاف کر دیا جائے گا، محو کر دیا جائے گا. یہ تکفیر 2 گنا ہے. اور اس میں جو ہم سورہ الفرقان میں پڑھ کر آئے ہیں وہ اس سے بھی اگلی بات ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جہاں گناہ کا اندراج تھا وہاں اب نیکی کا اندراج ہو جائے گا. تمہاری سیرت و کردار میں جو گناہ کا پہلو تھا وہ اب نیکی کے پہلو میں بدل جائے گا. یہ تکفیر گویا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی.